الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس کتاب شرح امثلہ درس نمبر 1۔ امثلہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ امثلہ مثال کی جمع، مثال سنگولر ہے، واحد ہے، مفرد ہے، اور اس کی جمع ہے امثلہ۔ مثال اگرچہ ایگزامپل کو کہتے ہیں، نظیر کو کہتے ہیں، مگر یہاں مراد مثال سے صیغہ ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کیٹیگری۔ تو ہم نے امثلہ میں یہ پڑھا کہ مصدر اصل کلام ہے اور مصدر سے 9 صیغے نکلتے ہیں: ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، ناہی، نافی، جاحد، استفہام۔ اور ہم نے یہ شرح امثلہ میں ڈیٹیل پڑھنی ہے اسی درس کی جو 1 گھنٹے میں کتاب امثلہ جو 3 پیجز پر مشتمل ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ چھوٹی جو مقدمات ہے اس میں یہ حاشیے پہ لکھی گئی ہے اور بڑی مقدمات میں باقاعدہ کتاب میں لکھی گئی۔ تو گویا ہم نے اس شرح امثلہ کتاب میں ماضی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ماضی ہوتی کیا ہے، جیسے الماضی ما مضى وقتو ولزم اجل۔ ماضی اسے کہتے ہیں کہ جس کا وقت گزر چکا ہو اور جس کی مدت پوری ہو گئی ہو، اس کو کہتے ہیں ماضی۔ پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ ماضی ایک معلوم ہوتی ہے، ایک مجہول ہوتی ہے۔ ماضی معلوم وہ ہوگی جس کا فاعل معلوم ہو، مجہول وہ ہوگی جس کا فاعل مجہول ہو۔ پھر مضارع کے بارے میں پڑھیں گے کہ مضارع وہ فعل جو حال یا استقبال پر دلالت کرے۔ یضرب مارتا ہے یا مارے گا، یہ فعل مضارع۔ پھر یہ پڑھیں گے کہ مضارع معلوم بھی ہوتا ہے، مضارع مجہول بھی ہوتا ہے۔ مضارع معلوم یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا جس میں فاعل معلوم ہو۔ اسی کو اصطلاح صرف میں المبنی للفاعل بھی کہتے ہیں، فعل معلوم کو۔ ماضی المبنی للفاعل یعنی ماضی معلوم، مضارع المبنی للفاعل یعنی مضارع معلوم، اور مجہول کو المبنی للمفعول کہتے ہیں، بنایا گیا فاعل کے لیے، بنایا گیا مفعول کے لیے۔ یضرب زید مارا جاتا ہے، یضرب زید، کون مار رہا ہے زید کو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے اسے فعل مضارع مجہول کہا جاتا ہے۔ شتم زید، زید کو گالی دی گئی، کس نے گالی دی اس کا فاعل ہمیں معلوم، شاتم ہمیں معلوم نہیں۔ ضرب زید، زید مارا گیا ماضی، کس نے مارا ہمیں معلوم۔ اسی طریقے سے ہم اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں کو پڑھتے ہیں، امر اور نہی کے صیغوں کو پڑھتے ہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول کے
6 صیغے ہیں جو ہم شرح امثلہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ماضی اور مضارع کے معلوم ہو یا مجہول 14 صیغے ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ امر اور نہی کے بھی 14 صیغے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاد کے بھی، نافی کے بھی، استفہام کے بھی 14 صیغے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ جہاد میں لم فعل مضارع پہ داخل ہو جاتا ہے اور نافی میں لا داخل ہوتی ہے اور استفہام میں حل داخل ہوتا ہے۔ کوئی اور چینج نفی اور استفہام میں نہیں ہوتی۔ لم جب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے شرح امثلہ کا۔ اب آ جائیے آج شرح یہ امثلہ کا۔ اب شرح امثلہ کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب شرح الامثلۃ، اس میں ہوگا اصل ھذا کتاب شرح الامثلۃ، یہاں پر لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہمارے پاس جو ہے اس میں ھذا نہیں لکھا ہوا۔ ھذا کتاب شرح الامثلۃ، یہ ہے کتاب صیغوں کی شرح میں۔ شرح ڈیٹیل، کہتے ہیں نا میں شرح لکھ رہا ہوں، شرح لمعہ، لمعہ کی تفصیل شرح۔ امثلہ ایک کتاب تھی، اس کتاب کی شرح لکھی گئی کیونکہ وہ بہت بریف تھی، اس کی ڈیٹیل شرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ طلاب حوزہ علمیہ کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ جب وہ بسم اللہ کو پڑھیں کسی بھی کام کی آغاز کے لیے تو یہ جملہ بھی بڑھا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین، یہ بھی ایڈ کر دے بے شک آگے آئندہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ صاحب حوزہ علمیہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہو خیر معین، اس جملے سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سسٹم کے پڑھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا نبی نے درود ہو ان پر اور ان کی آل پر اور سلام ہو۔ یہ آلہ کا جملہ بتاتا ہے کہ شارح شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آلہ کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں۔ اول اب حدیث ہے یہ تبرکن تیمنن ہر شارح کتاب اور ہر مصنف کتاب کا یہ خاصہ رہا ہے کہ کتاب کو بسم اللہ سے شروع کرے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے جو کام بھی بسم اللہ سے شروع نہ ہو فہو ابتر یا اقطع، اس لیے ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ کل امر ذی بال، حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ امپورٹنٹ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، دم بریدہ رہتا ہے، انکمپلیٹ ابتر۔ جی ہاں، یا بسم اللہ کے بغیر والا کام ابتر ہے یا جناب فاطمہ کا دشمن حضور کا دشمن ابتر ہے، ان شانیہ کا ہوا ابتر۔ یہ بھی طریقہ رہا مصنفین کا، مؤلفین کا، کہ وہ یا تو خطبہ کے ذریعے کتاب کو شروع کرتے ہیں، جیسے ہدایت اللہ میں باقاعدہ خطبہ ہے، کافیہ ہے، شافیہ ہے، جامی ہے، سیوطی ہے، الفیہ ہے، شرح ابن عقیل ہے، شرح نظام ہے، شرح تصریف ہے،
مغنی لبیب ہے، یہ جو شرح تصریف وغیرہ جو صرف کی کتاب، ان کو آپ دیکھیں گے کہ خطبہ ہوتا ہے باقاعدہ، صرف و نحو کی کتاب ہے، باقی فقہ میں بھی ایسے ہی، تبصرۃ المتعلمین علامہ علی کا لے لیں، شرائع الاسلام محقق علی کے لے لیں، لمعہ شہید اول کے لے لیں، شرح لمعہ کتاب المقاصد شیخ انصاری کے لے لیں، یا اصول الفقہ معالم الاصول دراسات حلقات صدر تحریر المعالم، یا مثال کے طور پر مظفر کی المنطق المظفر، یا اصول الفقہ، یا رسائل، یا کفایہ، یہ سب طریقہ ہے حوزے کا کہ تسمیہ بسملہ سے آغاز ہوگا، حمدللہ سے آغاز ہوگا، اللہ کی حمد سے، خطبے سے آغاز ہوگا۔ انہوں نے آغاز کیا ہے کتاب کا کیونکہ کتاب مختصر ہے حدیث شریف سے، فرماتے ہیں حدیث یہ ہے اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا یہ ہے کہ جبار اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ ہم جو تگ و دو عمر بھر کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری اس تگ و دو کے ذریعے ہمیں جبار کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ ابتدائی علم ہے۔ وآخر العلم تفویض الامر الیہ، اور انتہائی علم یہ ہے کہ ہر امر کو بھیج دیا جائے، تفویض کر دیا جائے اس کی طرف، اللہ کی طرف۔ اس میں سمجھنا یہ ہوگا کہ غرض علم دو چیزیں ہونی چاہیے۔ جو آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں اس میں غرض یہ ہو کہ آپ چاہتے ہیں جبار کی معرفت حاصل ہو، اور آپ چاہتے ہیں اپنے ہر امر کو سپرد کر دیں اللہ کے۔ جیسے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، حالانکہ ان کا قول نہیں، یہ مومن آل فرعون حزقیل کا قول ہے۔ اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اسے قرآن میں داخل فرمایا۔ تفویض ایک فرقہ بھی ہے مفوضہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے تمام امور کو تفویض کر دیا ہے محمد و آل محمد کو، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جتنا اس نے چاہا اس نے محمد و آل محمد کو عنایت فرمایا ہے۔ وہ علم ما کان و ما یکون کے مالک ہیں، وہ علم غیب جانتے ہیں، قیامت تک کے اپنے شیعوں کے ناموں سے واقف ہیں، حالات سے واقف ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یہ ایک مفوضہ فرقہ بھی ہے باقاعدہ، جو 13 فرقے شیعوں میں ہونے ہیں، کل ہیں 73 فرقے، جن میں سے 13 شیعوں میں ہوں گے، ان 13 میں سے ایک مفوضہ بھی ہے۔ تو اصل ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر امر کو تفویض کر دیں اللہ
کی طرف. اس لیے ہم جو درس پڑھتے ہیں باوضو ہو کے پڑھتے ہیں تاکہ یہ پروف ہو پریکٹیکلی کہ ہمارا اصل ہدف یہ ہے کہ ہماری ساری لائف لمحہ بلمحہ اس کی برگشت اللہ کی طرف. بدعہ کے اب یہ کتاب شروع ہو رہی. بدعہ کے ہر آوازی کی بودا باشد آن را عرب صوت خوانند. جان تو کہ ہر آواز جو ہوتی ہے اسے عرب صوت کہتے ہیں. اب مثلا شرح تصریف میں پہلا جو پوائنٹ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ صوت کی تعریف ہے. یہ سوال بن جائے گا. صوت کی تعریف یہ ہے کہ ہر آواز کو عرب صوت کہتے ہیں. یہ جو ہم بول رہے ہیں اس کو بھی صوت کہتے ہیں. یہ جو آواز ہے اس کو بھی صوت کہتے ہیں. اب اس صوت کی دو قسمیں آ گئی. یا وہ مخرج فم پر اعتماد کرے گی یا اعتماد نہیں کرے گی. اگر مخرج فم پر اعتماد کرے تو وہ بن جائے گی لفظ. وہی صوت پھر لفظ بن جائے گی. تو یہ فرق ہو گیا صوت میں اور لفظ میں کہ صوت ضروری نہیں ہے کہ مخرج فم پر اعتماد کرے. لفظ وہ ہوگا وہ آواز جو مخرج فم پر اعتبار کرے. تو اب سمجھ میں آ گئی بات. صوت کیا ہے؟ ہر آواز کو عرب صوت کہتے ہیں. وہی آواز اگر مخرج فم پر اعتماد کرے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ مخرج فم سے نکلے تو اسے کہیں گے لفظ. اب اعتماد کا لفظ اس لیے کہا دیکھیے ایک یہ لفظ نہیں ہے. کیوں؟ اس نے مخرج فم پہ کانفیڈنس کے بغیر خروج کیا. الف یہ لفظ ہے کیونکہ اس نے مخرج فم پہ کانفیڈنس کے ساتھ. یہ فرق ہو گیا. اب لفظ خود اس کی دو قسمیں ہیں. اگر معنی رکھتا ہو لفظ تو اسے کہیں گے مستعمل. زید اس کا معنی ہے فلاں شخص. اگر معنی نہ رکھتا ہو تو اسے کہیں گے مہمل. جیسے دیز لفظ ہے صوت بھی ہے لفظ بھی ہے مگر مخرج فم پہ بھی اعتماد کیا ہے لفظ ہوتے ہوئے مگر اس کا کوئی معنی نہیں. میدان کے ہر آوازی کے بودا باشد آن را عرب صوت خوانند. خوانند ہونا چاہیے. یا عرب کو اگر مفرد لے لیں تو خاند ایک عرب. ہر آواز جو ہوتی ہے اس کو عرب صوت کہتے ہیں. وہ ہرچہ از دہن بیرون آید اور ہر وہ جو دہن سے باہر آئے جوف یہ دہن یہ جا. ومعتمد بر مخرج فم بود باشد آن را لفظ خوانند. اور وہ مخرج فم یہ جا پر اعتبار کرے اعتماد کرے کانفیڈنس ہو ریلائی کرے آن را لفظ خوانند. اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ بار دو قسم. اچھا لفظ لغت میں کہتے ہیں پھینکنے کو. اکلت التمرتا ولفظت النواتا. میں نے کھجور کھا لی اور گٹھلی پھینک دی.
لفظ کو لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ جا اسے پھینک دیتا ہے، جیسے تیر نہیں پھینکا جاتا، تیر کو واپس نہیں لا سکتے آپ، اسی طریقے سے نکلے ہوئے لفظ کو بھی آپ واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو سوچ کے بولتا ہے، احمق وہ ہے جو بول کے سوچتا ہے کہ کیا بول دیا۔ اور مولا نے فرمایا کہ زخم زبان نہ لگائیں، زخم جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں، زبان کا زخم نہیں ملتا۔ ہاں، زبان کے زخم بالکل نہیں ملتے، اس لیے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تکلیف سہ لینا درجات کی بلندی کا سبب ہے، تکلیف دے دینا درجات کے کھونے کا سبب ہے۔ وَمُعْتَمَدِ بر مخرج فم بودہ باشد آنرا لفظ خانہ، و لفظ پر دو قسم است، لفظ کی دو قسمیں، محمل و مستعمل۔ ایک لفظ ہوتا ہے محمل، ایک ہوتا ہے مستعمل۔ محمل آن است کہ آن را معنی نہ باشد، محمل وہ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے لفظ دیز، دیز الٹ ہے، مقلوب زید، مقلوب یعنی الٹ۔ یہ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہاں الٹتا، یعنی خون کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، پمپ، جو دلوں کو پمپ دے رہا ہے، قلب۔ مقلوب، یہ جو دیز ہے اس کا یہ آواز تو ہے، فم سے بھی نکلی ہے، معتمد بر مخرج فم بھی ہے، مگر معنی نہیں ہے، تو یہ محمل ہو گیا۔ چون جیسے لفظ دیز مقلوب زید، و مستعمل آن است کہ آن را معنی باشد، مستعمل وہ ہے جس کو معنی ہو، جیسے زید ایک شخص کا نام ہے زید، یہ اسم کی مثال آ گئی۔ وَضَرَبَ، اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، یہ فعل کی مثال آ گئی۔ وَسَوْفَ، سوفا دور کے لیے آتا ہے، کچھ فاصلے کے بعد میں یہ کام کروں گا۔ سوف استغفر ربی، بعد میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا، شب جمعہ جب آ جائے گی، سحر جمعہ، ابھی نہیں۔ اچھا، یہ حرف کی مثال آ گئی۔ اب یہاں تک ہم نے یہ پڑھا، صوت کی تعریف کیا ہے ہم نے پڑھ لی، لفظ کی تعریف کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، مستعمل اور محمل، وہ بھی پڑھ لیجیے۔ اب آگے آ جائیے، لفظ مستعمل را کلمہ گویند، جو لفظ مستعمل ہے اس کا دوسرا نام ہے کلمہ، تو گویا کلمہ لفظ مستعمل کا نام ہے، وہ لفظ جو مستعمل ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، لفظ مستعمل کو کلمہ کہتے ہیں۔ اچھا، وَكَلِمَةٌ بَرْسِ قسم است، کلمہ تین قسموں پر مشتمل ہے، اسم و فعل و حرف، اسم است و فعل است و حرف۔ اب کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ بتائیں کہ کون سے لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے لفظ مستعمل کو۔ لفظ محمل لفظ ہے، کلمہ نہیں۔ کیوں؟ کلم کا لغوی معنی ہوتا ہے جرح، یہ جو انجری ہے، زخم لگانا، اثر کرنا، جس طرح ویپن اثر کرتا ہے اس طرح لفظ مستعمل اثر کرتا ہے، محمل اثر نہیں کرتا۔ اس لیے
و کلمہ پر سے قسم است، اسم است و فعل است و حرف. کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف. تو کلمہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. اسم، فعل، حرف. و اسم پر 2 قسم است. اسم کی 2 قسمیں، مصدر و غیر مصدر. ایک قسم ہے مصدر، ایک ہے غیر مصدر. مصدر جائے صدور، یہ صدر، سینے کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ نکلا ہوا ہوتا ہے. صدر کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ وہ جماعت میں سے نکلا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ممبر بننے کا رواج کم ہے ہماری قوم میں، صدر بننے کا رواج. ہر آدمی چاہتا ہے وہ صدر بن جائے، مسجد کا صدر، امام بارگاہ کا صدر، ہر چیز، فاؤنڈیشن کا صدر. صدر ہر جا کے بے نشینت صدر است. کرسی صدارت ہوتی ہے باقاعدہ. تو اسم کی 2 قسمیں ہو گئی، مصدر و غیر مصدر. مصدر آن است، اب یہ مصدر کی تعریف کہنا ہے. مصدر آن است که در آخر وی به فارسی تا و نون یا دال و نون باشد. مصدر وہ ہے کہ جس کے فارسی کے ترجمے میں دال و نون آئے یا تا و نون آئے، بشرطے کہ وہ کسی اور وجہ سے نہ ہو، جیسے گردن، یہ تو دن نہیں. ہاں، کشتن ٹھیک ہے، آشامیدن ٹھیک ہے، یہ پینا. خوردن ٹھیک ہے، کشتن ٹھیک ہے، رفتن یا. مصدر آن است که در آخر وی، مصدر وہ ہے کہ جس کے ترجمے کے آخر میں، کہنا ویسے کو لکھنا جو چاہیے تھا. مصدر آن است که در آخر معنی وی، جب اس کا معنی کرے فارسی میں، بے فارسی تا و نون یا دال و نون باشد، تانون اور دال نون آئے. چون القتل کشتن، قتل مارنا، یہ تن بتا رہا ہے کہ یہ مصدر ہے. وضرب و زدن، کشتن قتل کرنا اور زدن ویسے مارنا. تو اب یہاں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ 2، مصدر اور غیر مصدر. مصدر کون سا ہوتا ہے؟ جس کے فارسی ترجمے کے آخر میں دال نون یا تا نون آئے. کشتن، زدن، رفتن، آشامیدن. اچھا، اور جس کے آخر میں یہ نہ آئے وہ غیر مصدر ہوگا. اس کی بحث ہم بعد میں کریں گے. اب فوراً شروع ہو رہے ہیں کہ وبیدان کے مصدر اصل کلام است. یہ ہم پڑھ چکے ہیں شرح، یہ امثلہ میں پڑھا ہے، ریپیٹیشن ہے یہ. اور جان تو، یہ جان تو سے پڑھا وہ طالب علم جو بھی ریڈر. اور جان تو کے مصدر اصل کلام ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے اصل کلام کیا ہے، کہیں گے مصدر. روٹ آف کنورسیشن کیا ہے؟ جنکشن ہے، مصدر ہے. وَأَزْوَئِ نُوْ وَجْ بَازْمِ گردد، اور اس سے نکلتے ہیں 9 صیغے. وجہ یعنی صورت. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو جو وجہ اللہ کہا، مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی صورت ہے، اللہ کا چہرہ ہے. جیسے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ غصے میں ہے انسان یا خوش ہے، تو مولا علی سے پتہ چلے گا کہ اللہ خوش ہے سامنے والے انسان پر یا اللہ ناراض ہے. یا آپ کہتے نہیں کہ میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں یہ کام کر لوں.
تو اللہ کی ذات نے مولا علی کی صورت میں اپنا منہ دکھا دیا کہ اگر مولا علی کو منہ نہیں دکھا سکتے ہو تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. اس لیے وجہ اللہ ویسے یہ لقب قبلہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ تو اصل میں تو اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی طرف، بالکل اللہ کی طرف سے زبان پیغمبر پہ جاری ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت وجہ اللہ. آپ کیونکہ ظاہر ہے کلام الہی بزبان پیغمبر ہے، اصل میں تو اللہ کی طرف سے. جی بالکل. وہ ایک خطبہ پڑھا تھا میرے خیال میں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے، اس میں یہ سارے القاب کا باقاعدہ ذکر تھا، یاد ہے نا؟ وہ ریکارڈ کیا شاید. بیدام کے مصدر اصل کلام است، جانکو کے مصدر اصل کلام ہے، و ازوائے 9 وجہ بعض می گردد، اور اس سے 9 صیغے نکلتے ہیں. ماضی، مضارع، مستقبل کاٹتے جائیں مضارع لکھتے جائیں، کیونکہ یہ بیسیکلی غلط ہے، اس کو مضارع ہی ہونا چاہیے. ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، ناہی، جاحد، نافی، استفہام. ماضی پاسٹ، مضارع پریزنٹ اور فیوچر، اسم فاعل ناؤن فار سبجیکٹ نیم آف سبجیکٹ، اسم مفعول نیم آف آبجیکٹ، امر کمانڈمنٹ، نہی ٹو اسٹاپ، جاحد the news in past، نافی news in future، استفہام انکوائری. اب مصدر کی تعریف فرما رہے ہیں. مصدر در لغت باز گشتنگاہ ابل و غنم را گویند. اب مصدر کی ایک چیز ہے ڈکشنری میں اس کی کیا تعریف ہے، ایک ہے ووکیبلری جس کو آپ کہتے ہیں ڈکشنری، وہ ووکیبلری، ایک ہے ٹرمینالوجی میں اس کا کیا. تو 2 چیزیں ہم پڑھیں گے، صرف میں بھی نحو میں بھی، بحث الفاظ میں. درس خارج تک یہی بحث چلتی جائے گی کہ لغتاً نماز کا معنی کیا ہے، صلاۃ کا تو لغتاً معنی ہے دعا. اصطلاحاً صلاۃ کا معنی کیا ہے، وہ تمام اعمال، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو، قعود ہو، درود ہو، سلام ہو، قراءت ہو، ذکر ہو، نیت وغیرہ ملا کر وہ جو 11 چیزیں ہیں نماز بنتی ہے. تو اصطلاح میں وہ 11 چیزوں کے مکسچر کا نام صلاۃ ہے، لغت میں صرف دعا. ہاں یہ زکوٰۃ، مثلا زکوٰۃ کہتے ہیں ٹو گرو، کوئی چیز اگر آپ بڑھائیں تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں لغت میں، مگر اصطلاح میں وہ 2.5% 9 چیزوں میں ادا کرنا. یہ تو یہ ذہن میں پہلے دن یہ ہو جائے، رہ جائے کہ ہر لفظ جو ہمارے پاس آئے گا، ہماری کوششوں کی طالب علم کی حیثیت سے پہلے ہم یہ پوچھیں کہ لغتاً اس کا معنی کیا ہے، پھر پوچھیں اصطلاحاً اس کا معنی کیا ہے. اب مصدر کا لغتاً معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں بھیڑ بکریاں گائیں جب چر کے، اونٹ وغیرہ واپس اپنے مقر پہ پلٹ آتے ہیں جہاں سے وہ گئے ہوتے ہیں چرنے کے لیے، اس مقر کو کہتے ہیں مصدر. وہ پلٹنے کی جگہ، جائے رجوع، اس کو مصدر کہتے ہیں. مصدر در لغت بازگشتنگاہ ابل و غنم را، یہ گاہ، یہ کاٹ دیجیے، گاہ یہ کاٹ دیجیے، بلکہ اس کو ٹھیک کر دیجیے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی بازگشتن گاہ ابل و غنم را گویند. یہ ہم نے بھی جب پڑھا تھا غلط ہی پڑھا تھا، پھر بعد میں ٹھیک کیا. ہاں یہ وہ غلط ہے. ابل اور غنم کی بازگشتن گاہ کو کہتے ہیں. ہاں جگہ، گاؤں نہیں ہے یہاں پر، گاؤں نہیں،
اگر گاو ہو بھی صحیح تو پھر یوں ہونا چاہیے بازگشتن گاہ گاو و ابل و غنم. گاہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اصل اس کا معنی ہی بازگشتن گاہ ہے. بے شک گاو اگر ڈالیں بھی تو یوں کر لیں بازگشتن گاہ گاو و ابل و غنم. وہ ٹھیک ہے. ہاں ویسے اصل یہی ہے بازگشتن گاہ ابل و غنم. اونٹوں اور بھیڑوں کے پلٹنے کی جگہ کو مصدر کہتے ہیں. ودن اصطلاح. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ المصدر ما یصدر عنہ الفعل او شبہ. مصدر وہ ہے جس سے فعل صادر ہو یا شبہ فعل صادر ہو. ماضی نکلے یا اس میں فاعل نکلے، مضارع نکلے یا صفت مشبہ یا اس میں مفعول نکلے. یہ المصدر ما يصدر عنه الفعل او شبہ. مصدر وہ ہے کہ جس سے فعل صادر ہو، ضرب یضرب، یا شبہ فعل ضارب مضروب شریف. یعنی اس کو شبہ فعل کیوں کہتے ہیں؟ شبہ فعل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل میں فعل نہیں ہوتا. اس میں فاعل جو ہے وہ اصل میں تو فعل نہیں ہے، وہ تو اسم ہے، مگر وہ شبہ فعل اس لیے ہے کہ وہ کام فعل مضارع کا کرتا ہے. زید الضارب الضارب امرن، یہ امرن کو الضارب نصب دے رہا ہے جس طرح یضرب دیتا تھا، حالانکہ یہ فعل نہیں ہے. اس لیے شبہ فعل ہے کہ ہیئت میں اسم ہے مگر ریزمبلنس میں کام کر رہا ہے ورب کا. یہ شبیہ سے مراد شبیہ سے شبیہ وہی ہوتی ہے نا جو اصل شبیہ ہے. جھولا ہے علیہ اصغر علیہ السلام، اصل جھولا یہ نہیں ہے. اصل جھولا تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ایون مقتل علی اصغر میں بھی جو جھولا پڑا ہے وہ اصل تھوڑی ہے. وہ عورتیں ہماری بیچاری سمجھتی ہیں وہ اصل ہے. اصل تو وہ چلا گیا، جل گیا. تو یہ شبیہ ہے، گہوارہ ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، یا شبیہ ہے ذوالجناح. جو کہتے ہیں ذوالجناح برآمد ہوگی، یہ غلط ہے. ذوالجناح تو وہی تھی جو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا تھا، وہ ذوالجناح تھا مرتجز. اب ہے شبیہ ہے ذوالجناح. اشتہار میں یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ ذوالجناح برآمد ہوگی، شبیہ ہے ذوالجناح برآمد. ہاں اچھا، شب وہی شبیہ کو کہتے ہیں. وہ ہے نا شبیہ شاہ، آپ کے انکل بھی ہیں شبیہ شاہ، بہت غصے والے ہیں. آپ نے ابھی جو مرتجز کا لفظ استعمال کیا تو کیا یہ دو نام ہے ذوالجناح اور نہیں، مرتجز نام تھا، نام اصل میں تھا مرتجز. لقب پڑ گیا عاشور کے دن سے ذوالجناح، ذوالجناح، کیونکہ جناح کہتے ہیں پر کو، ذو صاحب پر. اصل میں یہ ہوا کہ وہ اتنے تیر لگ گئے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پروں والا ہے. ہاں اس لیے جناح بھی کہا گیا ہے، پڑھا گیا، جناح بھی پڑھا گیا، ذوالجناح بھی پڑھا گیا، ذوالجناح، یہ دونوں اس میں قرات ہیں. زیادہ تر ذوالجناح. وہ کیا ہے قرآن میں کون کیا ہے؟ جناح ہے، جناح ہے، جناح الذل، من الرحمہ. وہ قرآن سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، وہ بھی کہ آپ اپنے جو کندھے ہیں انہیں جھکائے رکھیں. کسی نے اس سلسلے میں دیکھیں نا اس میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 دیکھیں پڑھیں. تو اس سلسلے میں یاد رہا تو کسی نے کہا کہ مرتجز نثار نہ مریم ہو کس لیے، زینب کے ہاتھ کا ہے پسینہ رکاب میں. سبحان کیا کہہ رہے ہیں، مرتجز یوں ہے. واہ جی ہاں سبحان.
یعنی مصدر چیزی است که صادر گردیده شود از او فعل. مصدر وہ چیز ہے کہ نکلے اس سے فعل. چون ضرب یضرب و نحوہما، اور نحوہما سے مراد یہ کہ لم یضرب وغیرہ یا شرف یشرف جتنے بھی ہیں ان جیسے. نحو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائک دیم، لائک. یا شبہ فعل، چون ضاربون، دیکھا یہ ضاربون یہ فعل نہیں ہے، یہ شبہ فعل. ومضروبون یہ شبہ فعل مجہول ہے. ونحوہما جیسے شریفون قتیلون ہے. ضرب یضرب کی شبہ نحوہما ہو جائے گا اضرب، اضرب. دیکھیے اس میں جناح، قرآن میں جناح ہے، اس لیے ذل جناح. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جناح بھی پڑھا گیا ہے قرآن میں. جناح جناح ذل اجنحہ بھی ہے نا قرآن میں. وہ جو فرشتے ہیں یہ کہ کئی پر ہے، جو فرشتے نازل ہوتے ہیں سب سے زیادہ پر کس فرشتے کے تھے؟ دردائی. سب سے زیادہ کتنے تھے؟ 32. ہاں 16,000 پر تھے اس کے ترک عہدہ سے پہلے. امام حسین علیہ السلام کے گہوارے کے پاس آ کر اس نے شفا طلب کی. اللہ کی ذات نے اسے، بلکہ دور سے، قریب تو نہیں آیا، قریب تو نہیں آیا، قریب نہیں ہے، دور سے ہی اس نے بہار میں لکھا ہے کہ دور سے جہاں پڑا تھا وہیں پر اس نے کہا کہ باراللہ اگر تیرے نبی کے گھر میں حسین جیسا نواسا آیا ہے تو اسی کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. اللہ نے 16,000 اور دے دی تو 32,000 پر ہو گئے دردا عید کے. یہ فطر اس کے علاوہ ہے، یہ ساسائیل کے بھی علاوہ ہے. وہ یہ 3 فرشتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں شفا یاب ہوئے. جی ہاں. یعنی مصدر چیزی است که صادر گردیده شود از او فعل، چون ضرب و یضرب و نحوهما، یا شبه فعل چون ضاربون و مضروبون و نحوهما. اچھا اب یہ مصدر کے بارے میں آپ سے کوئی بھی پوچھے تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مصدر نمبر 1 اصل کلام ہے. مصدر لغت میں ابل و غنم کی، اونٹ اور بھیڑ بکری کی پلٹنے کی جگہ کا نام ہے. اصطلاح میں المصدر ما یصدر عنہ الفعل او شبہ. اصطلاح میں مصدر اسے کہتے ہیں جس سے فعل آئے، صادر ہو یا شبہ فعل. چلیے اب اگلا مسئلہ اصل دار لغت. اب اصل کی تعریف کر رہے ہیں. مصدر کی تعریف تو آ گئی، اب اصل کی تعریف. ابھی ہم نے آج ہی پڑھا کہ ہم کیا کریں گے، ہر چیز کے بارے میں ہم ہندی کی چندی نکالیں گے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوچھیں کہ یہ لغت میں کیا ہے اور اصطلاح میں کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اصل لغت میں کیا ہے، پھر پوچھیں گے اصطلاح میں کیا ہے. تو ہم فرماتے ہیں اصل در لغت بیخ چیزی را گویند. اصل لغت میں کسی بھی شے کی بنیاد کو کہتے ہیں. یہ ہمارا کہتا ہے بیخ کنی، اصل میں بیخ ہے، ہمارے اردو میں وہ بیخ ہو گیا ہے. بیخ، بیخ کنی یعنی جڑ سے اکھاڑنا. بیخ یعنی جڑ، بنیاد، فاؤنڈیشن. اصل در لغت بیخ چیزی را گویند. لغت میں اصل بیخ کو کہتے ہیں. بیخ یعنی روٹ، روٹ. ودر ہم اصول دین جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ دین کی جڑیں ہیں، روٹس ہیں. ودر اصطلاح، اور اصطلاح میں الاصل ما یبنا علیہ شیء غیرہ. اصل وہ شے جس پر کوئی اس کا غیر
کنسٹرکشن کے طور پہ بنایا جائے. پایا جو ہوتا ہے فاؤنڈیشن، اس کے اوپر دیوار رکھی جاتی ہے. جتنا پایا مضبوط ہوگا اتنی دیوار مضبوط ہوگی. یہ علم الصرف اور علم النحو کو بھی پایا کہا گیا ہے حوضے کا. ہاں اگر صرف و نحو آپ کی اسٹرانگ نہیں تو درس خارج دیتے وقت بھی آپ بھولتے رہیں گے. یہ ادبیات عرب اسٹرانگ ہونے چاہیے، منطق بھی، فلسفہ بھی، عروض بھی، معانی بھی، بیان بھی، بدیع بھی. یہ ایک دم جو ادبیات عرب ہے، جو 12 علوم عرب ہے، وہ کم از کم اسٹرانگ ہونے چاہیے. تب انسان فقہ و اصول کی وادیوں میں کامیاب ہوگا. الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ، یعنی اصل چیز ہی است کہ بنا نہاد می شود بر او چیزی غیر. اصل وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر رکھی جائے، کسی اور چیز کو رکھا جائے. جیسے پائے دیوار، فلاں صاحب پائے کے عالم ہے. پائے کے عالم کا مطلب کیا کہ پائے بہت کھاتے ہیں. ہاں نہیں، پائے کے عالم مراد یہ کہ ان کی بنیاد مضبوط ہے. ہاں پائے کے عالم. چون غیر، چون پائے دیوار، جیسے مثال جیسے دیوار کی فاؤنڈیشن کہ بنامی شبت بر او دیوار، کہ دیوار اس کے اوپر رکھی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے. بنا بنانے سے. مصدر کی تعریف آ گئی اور کلام کی تعریف. کلام کا لغوی معنی کیا ہوا؟ ابھی آ رہا. مصدر کا لغوی معنی کیا ہوا؟ باز گشتنگاہ ہے، ابل و غنم. اصل کا لغوی معنی کیا ہوا؟ بیخ چیزی. ٹھیک. مصدر کا لغوی معنی باز گشتنگاہ ہے، ابل و غنم. اچھا اب آ جائے کلام. کلام کا معنی کیا؟ کلام در لغت سخن گفتن را گوئی. لغت میں کلام کہتے ہیں بولنے کو، کچھ بھی بولنا کلام ہے. ودر اصطلاح، اصطلاح میں الکلام ما افاد المستمع فائدتا تامتا یصح السکوت علیہا. اصطلاح میں کلام وہ گفتگو ہے کہ جو مخاطب کو مکمل فائدہ دے. مخاطب کو اس سے کمپلیٹ مکمل فائدہ ہونا چاہیے. اگر مکمل فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ کلام نہیں ہے. کیسا مکمل فائدہ ہو؟ کہ اگر مخاطب سننے کے بعد اتنا سیٹسفائی ہو جائے کہ سپیکر متکلم فرسٹ پرسن خاموش ہو جائے تو وہ خاموش ہونا اس کا صحیح ہو. اس کو کہتے ہیں کلام. اور حضرت علی نے کیا فرمایا؟ خیر الکلام ما قل ودل. حضور کی بھی حدیث ہے، حضور سے بھی ہے. بہترین کلام وہ ہے کہ جو کم ہو اور مدلل ہو. آرگومنٹ سے تھوڑا خطاب کریں آپ، مگر ایسا خطاب کریں کہ لوگوں کو یاد رہے، بور نہ کریں. یہ جو ہمارے یہاں خطبہ 2.5 گھنٹے، پونے 3 گھنٹے لگے ہوئے، اور پھر بار بار وہ ڈانٹ بھی رہے کہ آپ سن نہیں رہے، کیا سو رہے ہیں آپ؟ بھائی وہ نہیں سو رہے، آپ کا دماغ سو رہا ہے. ٹو مچ جو لیکتھی پروسیس ہمارے یہاں یہ آ گیا، اس سے بڑا نقصان ہوتا. الکلام ما افاد المستمع فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا. یعنی کلام چیزی است کہ فائدہ بدہد شنونده را. کلام وہ چیز ہے
کہ جو فائدہ دے سننے والے کو فائدہ تامی، کمپلیٹ بینیفٹ، مکمل فائدہ، کہ صحیح باشد سکوت برو، کہ اس کلام پر چپ ہو جانا متکلم کے لیے صحیح ہو۔ مثلا دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، میں آیا باہر سے اور میں نے آپ کو آ کر کہا گلگت گلگت، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ کلام اصطلاحی نہیں، یہ لغوی۔ اگر میں کہوں گلگت میں 50 لوگ ہمارے پرسوں مارے گئے، مولا علی کے شیعہ مظلوم، یہ بات آپ کو فوراً کہے گی ہاں اب اگر آپ چپ بھی ہو جائیں تو ہمیں فائدہ پہنچ گیا ہے۔ یہ کلام اس کو کہتے ہیں اصطلاح۔ قبلہ اسی موقع پر نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق تو بولو، وہ تو بولنا ہے، مثلا میں بول رہا ہوں، نطق کر رہا ہوں، وہ چاہے بامانہ لفظ ہو یا بے معنی، لغتاً تو اسی کے لیے آتا ہے، مگر اصطلاحاً عقل کے ساتھ ہے۔ حیوان ناطق جو انسان کو منطق میں کہا گیا، اسی لیے تو کہا گیا کہ ہے تو ہم بھی جاندار، حیوان نہیں جاندار، مگر ناطق جو بالارادہ بولتا ہے، عقل کے تحت بولتا ہے۔ گائے بھی بولتی ہے، بھینس بھی بولتی ہے، مگر وہ عقل کے تابع نہیں۔ چڑیا بھی بولتی ہے، وہ ناطق نہیں ہے۔ واضح ہوگا؟ نطق کے بھی دو معنی ہو گئے، ایک لغوی جسٹ ٹو ٹاک، اور ایک اصطلاحی کہ جو عقل کے تحت ہو۔ یہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا وَيَنْطِقُ، ینطق وہی ہے، بولتے نہیں، جی ہاں، لب نہیں کھولتے جب تک وحی نہ ہو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی نہ آ جائے تو میرا حبیب بولتا نہیں۔ اور ائمہ کو، ہمارے 14 معصومین کو قرآن ناطق کہا گیا، بولنے والے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ کہتے کہ جب تک ان میں روح ہوتی ہے یہ ناطق ہوتے ہیں، امام نے بغیر روح کے بھی پڑھ کے دکھا دیا کہ ہمارا نطق محتاج روح نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک یہ وجہ بھی ہے۔ صفین میں نوک نیزہ پہ قرآن سوار کیا تھا، وہ بولا نہیں تھا۔ یزید نے جو نوک نیزہ پہ قرآن سوار کیا، اس نے بول کے بتا دیا۔ یہ فرق ہے۔ جی ہاں، معاویہ کے بعد چالیں چلتی رہی، یزید کے بعد چالیں ختم ہو گئی، کیونکہ قرآن بول پڑا، وہ قرآن بولا نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ ذرا آگا ریکارڈ کر لیں۔ نہیں اچھا نہیں، اچھا یہ ذرا اس پہ چلا بھی جائے، ریکارڈ کر لیں۔ اسی سلسلے میں کسی نے کہا کہ شہید زندہ ہے کوئی ثبوت کیا دیتا، سر حسین نے قرآن کی آبرو رکھ لی۔ واہ واہ، شہید زندہ ہے کوئی ثبوت کیا دیتا، سر حسین نے قرآن کی آبرو رکھ لی۔ اور وہ دوسرا کیا تھا؟ ایک اور، اے مرتجز نثار نہ مریم ہو کس لیے، اے مرتجز نثار نہ مریم ہو کس لیے، زینب کے ہاتھ کا ہے پسینہ رکاب۔ سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ واہ، زینب کے ہاتھ کا ہے پسینہ رکاب، واہ سبحان، بہت۔ تو جیسے چون زید قائم، یعنی زید ایستادہ است، زید کھڑا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے آ کر کہ زید 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 زید، کلام مکمل نہیں، کلام اصطلاحی نہیں ہے۔ یا آ کر کہ قائم قائم قائم، کون قائم؟ دوسرے لفظوں میں جب تک نسبت نہ ہو، اسناد کی ہے نہیں کی، تو کلام اصطلاحی نہیں بنتے۔ ٹھیک ہے، بغیر نسبت کے کلام ہے مگر وہ لغوی ہے۔ ٹھیک ہے،
اب کلام کا پتہ چل گیا. کلام لغت میں کسے کہتے ہیں؟ سخن گفتن. کوئی یاوہ گوئی بھی کر رہا ہو تو لغت میں کلام ہے. اور اصطلاح میں الکلام ما افاد المستمع فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا. یہ ٹھیک ہوگی. اب آ جائیں ماضی. بس ختم کر رہے ہیں, 2 ماضی اور مضارع پڑھیں. ماضی در لغت گذشتہ را گویند. ماضی لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے کو. وہ کیا کہا تھا شاعر نے؟ یاد ماضی عذاب ہے یارب, الہی چھین لے حافظہ میرا. ماشاءاللہ میاں صاحب کو بھی یاد ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یاد ماضی ثواب ہے یارب, الہی قائم رہے حافظہ میرا. اس لیے کہ ہم کیوں بھائی ماضی اگر آپ کا خراب ہے تو آپ کریں گے, اگر آپ نے محمد و آل محمد کی خدمت کی ہے تو قائم رہے حافظہ, یاد رہے. ماضی در لغت گزشتہ را گویند. ماضی لغت میں وکیبلری میں کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ, گزرا ہوا زمان. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمان. بدر اصطلاح میں الماضی ما مضى وقتو ولازم اجلو. پہلے عرض کر چکا ہوں خلاصے میں, الماضی ما مضى وقتو ولازم اجلو. ماضی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جس کا وقت گزر چکا ہو اور جس کی مدت پوری ہو چکی ہو. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے گریجویٹ ہوئے تھے, آپ کہیں کہ میں گریجویٹ ہوا تھا, یہ ماضی ہے. میرا آپ کا بچپن ماضی ہے. کل میں نے جاب کیا تھا, ماضی ہے. ٹھیک. یعنی ماضی چیزی است کہ گزشتہ باشد وقت او. یعنی ماضی وہ چیز ہے کہ اس کا وقت گزر چکا ہو. و بر سر آمد باشد اجل او, اور اس کی مدت سر پہ آ گئی ہو, یعنی گزر گئے ہو. بر سر مطلب ہوتا ہے کہ یہ ناک تک ہو جانا, ختم ہو گئی ہو. مثل ضربا یعنی بیزاد یک مرد. یہ با یہاں زائدہ ہے, اصل میں زد ہے. یعنی بیزاد مارا یک مرد, ایک مرد نے. کب مارا؟ ماضی. یہ ماضی. تو ماضی کا لغوی معنی گزشتہ, اصطلاحی معنی الماضی ما مضى وقتو ولازم اجلو. اچھا. مستقبل. اب یہ مستقبل کی تعریف کر رہے ہیں, ویسے تو مضارع ہوتا ہے. در لغت آئندہ را گویند. مستقبل یا مستقبل دونوں جائز ہے. امام منتظر بھی جائز ہے, الامام المنتظر, الامام المنتظر بھی جائز ہے, کیونکہ امام انتظار بھی فرما رہے ہیں, منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہے. بہتر ہے منتظر کہا جائے کہ انتظار کی نسبت ہماری طرف ہم. مستقبل بھی جائز ہے, مستقبل بھی جائز ہے. مستقبل طلب ویلکم کرنے کی طلب, یہ آگے کی طلب. مستقبل جس کی طلب کی جائے. در لغت آئندہ گویند. مستقبل لغت میں آئندہ کو کہتے ہیں. ودر اصطلاح, اور اصطلاح میں المستقبل ما ينتظر وقوعه ولم يقع. المستقبل ما ينتظر وقوعه ولم يقع. مستقبل اسے کہتے ہیں جس کے آنے کا, وقوع کا انتظار ہو اور واقع نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. مثلا میں حج پہ جاؤں گا, اس کا انتظار ہے, ابھی حج اگلے سال کا واقع نہیں ہوا. میں محرم پڑھوں گا, ابھی واقع نہیں ہوا. مستقبل در لغت آئندہ را گویند و در اصطلاح المستقبل
ما ينتظر وقوعه ولم يقع، یعنی مستقبل در اصطلاح چیزی است که انتظار کشیده شود واقع شدن آن. اصطلاح میں مستقبل وہ چیز ہے کہ انتظار کی جائے اس کے واقع ہونے کی، و ہنوز واقع نہ شدہ باشد، اور ابھی واقع نہ ہوا. مثل یضربو یعنی میزند یک مرد، مارے گا سانپ کو، وہ ایک مرد مارے گا، انسان کو تو نہیں مارے گا، سانپ کو مارے گا. وہ ایک مرد مارے گا، کب مارے گا؟ ابھی واقع نہیں ہوا، فیوچر میں. تو یہ ہے مستقبل کی اصطلاحی تعریف. بس 1 گھنٹہ تمام ہوا. جی شکریہ. وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج کے درس کا ثواب جناب مولانا آغا ہادی باقری صاحب کے والدین شریفین، میرے والد مرحوم جناب میاں منظور صاحب کے والدین شریفین، اور حسین رضا کے مرحومین کو ایصال ہو، اور اللہ کریم اس ساعت کو امام زمانہ کی خدمت میں ساعت عبادت شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.